وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. قابل احترام شائقین سچا پیغام، ایمانی اور روحانی لحاظ سے اس تربیتی زمانے رمضان کے مقدس مہینے کی اس مجلس میں صدقہ فطر کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے. سامعین کرام، اللہ تعالی نے اپنے بھوکے پیاسے غریب بندوں کی فیملی کے مسائل حل کرنے کے لیے اور اپنے خوشحال و مالدار بندوں کا جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے جو مختلف ذریعے بنائے ہیں، ایک ذریعہ صدقہ فطر کا ذریعہ ہے. عام طور پر صدقہ فطر ادا کرنے کے تعلق سے جو ہم جانتے ہیں، بیانوں میں سنتے ہیں، کسی سال 50 روپے، کسی سال 55 روپے، کسی سال 60-65 روپے، کسی سال 70-80 روپے، یہ گیہوں کے ذریعے ادا کیے جانے والے صدقہ فطر کی قیمت ہے. 2 کلو 25 گرام گیہوں کی قیمت. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث میں صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے گیہوں کے علاوہ دوسرے اناجوں کا بھی ذکر ہے، جیسے کھجور، منقع، پنیر، آٹا اور جو یعنی بارلی. ان اناجوں کے ذریعے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے. ہم نے ان تمام اناجوں کو نظر انداز کر کے صرف ایک اناج کو اختیار کر لیا ہے، جس کی قیمت بھی کم ہے اور جس کی مقدار بھی کم ہے. اگر کھجور، منقع، پنیر اور جو کے ذریعے فطرہ ادا کرنا چاہیں تو گیہوں کے فطرے کی مقدار سے دگنا مقدار سے ادا کرنا ہوگا. مالدار لوگ جب ٹرین کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو جنرل کلاس کا ٹکٹ لیتے ہیں یا اے سی کلاس میں سفر کرتے ہیں. یا یوں سمجھیے کہ کسی نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے سامنے 4 چیزیں رکھتا ہوں: سونا، چاندی، تانبا اور المونیم. ان 4 چیزوں میں سے آپ جسے چاہیں اختیار کر لیں، میں آپ کو تحفے کے طور پر دے دوں گا. تو آپ سونا پسند کریں گے یا المونیم؟ میرا دل تو کہتا ہے کہ آپ کا دل یقیناً سونا پسند کرے گا، گولڈ. دوسری سستی اور کم قیمت چیزوں کو آپ بالکل پسند نہیں کریں گے. ہمیں بتایا جائے کہ یہ کون سی انصاف ہے دنیا اور آخرت کے درمیان اور لینے اور دینے کے درمیان. کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، گھردار اور جینے کی چیزوں میں قیمتی سے قیمتی، زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا چاہیے. دین اور آخرت کا معاملہ ہو تو کم سے کم اور سستے سے سستا کافی ہے. استغفر اللہ. لینے کی بات ہے تو زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا چاہیے. دینے کا معاملہ ہے تو کم سے کم اور معمولی سے معمولی چیز. اگر کھجور اور منقع کے حساب سے کم از کم ایک آدمی کا فطرہ بھی کسی ایک غریب کو دیا جائے تو اس میں اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اگر گیہوں کے لحاظ سے ادا کیا جائے تو 80-81 روپے، 80-81 روپے میں کیا آ رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں؟ کتنا بڑا فرق ہو گیا. کیا ہم اس پر غور کر رہے ہیں؟ کیا اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جب ہم زکوٰۃ کے اور فطرے کے مسائل کتب فقہ میں پڑھتے ہیں تو جا بجا ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ فقیروں کو زیادہ نفع پہنچانے کا خیال رکھا جائے، مسکینوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے کے پہلوؤں کا لحاظ کیا جائے. مگر ہم یہاں اس مسئلے میں فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو زیادہ نفع پہنچا رہے ہیں یا کم نفع پہنچا رہے ہیں؟ ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
خلاصہ یہ ہے، اگر تم کسی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہو تو اچھی سے اچھی چیز دو. معمولی اور ناکارہ چیز دینا تو دور کی بات ہے، ایسی معمولی چیز دینے کا ارادہ بھی مت کرو کہ اگر تم کو ایسی کوئی چیز دیتا ہے تو تم اسے لینا پسند نہیں کرتے ہو. اگر لوگے بھی تو دیکھے اندیکھے لے لوگے، پسند کی نگاہوں سے دیکھ کر نہیں لوگے. صدقہ فطر کے معاملے میں بھی ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہو چکا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ متقی اور پرہیزگار بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء. پرہیزگار بندے وہ ہوتے ہیں جو خوشحالی میں تو کیا ہے، تنگی اور تنگدستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. صحابہ کرام کے درمیان ایسے حضرات تھے جو تنگی اور تکلیف میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اگر ہم مالداری اور خوشحالی میں بھی خرچ نہ کریں، دل بڑا نہ کریں، تو پھر ہم کون سے درجے کے مسلمان ہیں؟ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنے والوں اور آخرت کے فکر مند بندوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کے معاملات میں اور لینے کے معاملات میں پیچھے رہیں، دین کے معاملات میں اور دینے کے معاملات میں آگے آگے رہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ رمضان سے ایک دن پہلے رمضان کی عظمت و فضیلت پر بیان دیا تھا، اس میں آپ نے رمضان کی ڈیوٹیز بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے اور انہیں دینے دلانے کا مہینہ ہے. لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ غمخواری و خیر خواہی کے پاکیزہ جذبے اور بلند حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھجور اور منقع جیسی کسی قدر قیمتی چیزوں کے لحاظ سے فطرہ ادا کریں تاکہ غریبوں کا کچھ بھلا ہو جائے. خصوصاً اس لاک ڈاؤن کے دور میں جبکہ 2 مہینوں سے تجارت و کمائی مزدوری سب بند ہے، دینے والے بھی مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور جو مانگنے سے شرماتے ہیں وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں. خوشحال لوگوں کو ذرا دل بڑا کرتے ہوئے کھجور اور منقع کے حساب سے فطرہ ادا کرنا چاہیے. اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہوگا تو فطرہ ادا کرنے والے مال والوں کو ثواب بھی زیادہ ملے گا. یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح زیادہ وسعت والے خوشحال لوگوں کو کھجور جیسی زیادہ قیمت والی چیز کے ذریعے فطرہ ادا کرنے کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے، فدیہ ادا کرنے میں بھی یہی بات ہے کہ زیادہ قیمت والے اناجوں سے فدیہ ادا کیا جائے. صدقہ فطر کے چند مسائل سماعت فرمائیں. جو شخص عید الفطر کے دن بنیادی لازمی ضروریات زندگی کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس شخص پر فطرہ واجب ہے. فطرہ واجب ہونے کے مسئلے میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے، فطرے میں گھر میں رکھی ہوئی ان چیزوں کا بھی حساب لگایا جاتا ہے جو بنیادی ضروریات زندگی کے علاوہ ہیں، جن کا زکوٰۃ میں حساب نہیں لگایا جاتا ہے. اس حساب سے ایسے لوگوں پر بھی فطرہ واجب ہوتا ہے جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. جب زیادہ لوگوں پر فطرہ واجب ہوگا تو بہت سارے غریبوں کو فائدہ پہنچے گا. یہ اسلام کی وہ خوبی ہے کہ جس سے غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور سماج زیادہ سے زیادہ خوشحال بنتا ہے. دوسرا مسئلہ، جو نابالغ بچے خود کسی نصاب کے مالک نہ ہوں، ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے. اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہوں، یعنی ان کے قبضے میں اتنا مال ہو جتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا. دوسرا مسئلہ، اگر کوئی بچہ عقل کے اعتبار سے کمزور ہو یا پاگل ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا، اگرچہ وہ بڑی عمر کا ہو. ایک اور مسئلہ، بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں ہے،
لیکن اگر وہ بچے باپ کی پرورش میں رہتے ہوں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو درست ہے۔ ایک اور مسئلہ، شوہر پر بیوی کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن اگر بیوی کی طرف سے شوہر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، خواہ بیوی سے اجازت لی ہو یا نہ لی ہو۔ صدقہ فطر کا ایک اور مسئلہ، ایک فطرہ ایک سے زائد غریبوں کو تقسیم کر کے دینا مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کا فطرہ ایک ہی غریب کو دیا جائے، البتہ کئی لوگوں کے فطرے ایک غریب کو دینے میں حرج نہیں ہے۔ صدقہ فطر کا ایک اور مسئلہ، حدیث میں صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے جن چیزوں کی صراحت آئی ہے، کھجور، منقہ، پنیر، جو یعنی بارلی، گیہوں اور آٹا، انہی چیزوں سے فطرہ ادا کرنا افضل ہے، اس میں سنت کی موافقت ہے۔ اگر ان چیزوں کی قیمت ادا کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ ایسا بہت ممکن ہے کہ جن فقیروں اور مسکینوں کو ہم اناج دینا چاہتے ہیں ان کے پاس پہلے سے کافی اناج موجود ہو، اب ان کو اناج کے بجائے دیگر ضروریات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو۔ صدقہ فطر کا ایک اور مسئلہ، صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی فطرہ انہی لوگوں کو دینا جائز ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، درست ہے۔ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس کی تفصیلات سماعت فرمائیں۔ سادات یعنی سیدوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اسی طرح دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی اوپر تک اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس میں بیٹے اور بیٹیوں کے علاوہ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں نیچے تک ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اسی طرح عورت کے لیے اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ صاحب نصاب کو یعنی خوشحال مالدار کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جیسے فقراء یعنی عام غریب لوگ جن کے پاس کچھ مال تو ہے لیکن اتنا مال نہیں ہے کہ وہ نصاب کے بقدر ہو، خود ان پر زکوٰۃ واجب ہو، ایسے لوگوں کو بھی غریب اور فقیر کہا جاتا ہے۔ مسکین یعنی جن کے پاس کسی بھی قسم کا مال نہ ہو۔ اسلامی حکومت کے وہ کارندے جو زکوٰۃ اور عشر کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اسی طرح ایسے غلام جو اپنی آزادی کے لیے مدد کے طلبگار ہوں، اس وقت ایسے غلاموں کا وجود نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے قرض دار جن کو قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دی جائے جبکہ ان کے پاس خود ان کی اپنی ذاتی مالیت زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے باقی نہ ہو۔ اسی طرح وہ مسافر جو سفر کے دوران ضرورت مند ہو جائیں، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سامعین کرام، کچھ لوگ بڑی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے یہ پوچھنے لگتے ہیں کہ جن جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں وہ بہت زیادہ غریب ہیں، تو ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ایک آدمی سید ہے مگر بہت غریب ہے، اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو کیا اپنا پورا مال زکوٰۃ میں آپ نے دے دیا ہے؟ اب آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے؟ اگر آپ نے اپنے پورے مال کا صحیح حساب لگا کر ایمانداری سے اپنی پوری زکوٰۃ نکالی ہے تو بھی آپ کے پاس زکوٰۃ نکالنے کے بعد اپنے مال کے 39 حصے بچے ہوئے ہیں، 39 پارٹس بچے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے 40 لاکھ روپیوں کی پوری زکوٰۃ 1 لاکھ روپے نکالے ہیں تو ابھی آپ کے پاس 39 لاکھ روپے موجود ہیں۔ سیدوں کو اور جن کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان کو باقی 39 لاکھ میں سے ہدیہ دیجئے۔
اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا یا ثواب ملے گا؟ کمنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ آخر میں ایک بار پھر فطرہ ادا کرنے والے حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ حضرات کم درجے اور کم قیمت کے اناج کے حساب سے فطرہ ادا کرنے کی قدیم عادت اور عام رواج اور چھوٹے دل والوں کا مزاج چھوڑ کر اعلیٰ درجے کی قیمت والے اناج، کھجور، منقع یا بارلی کے حساب سے فطرہ ادا کرنے کا مزاج اپنا کر غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں گے اور اللہ کے مقبول و محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔